دراصل برائی نے قاطعہ نے جو تحریر کیا وہ دراصل کذب نہیں ہے، صورت کذب، پھر کلابازی کھائی، یعنی جھوٹ کی جو ہے اصل نہیں ہے بلکہ جھوٹ کی صورت ہے۔ میں کہتا ہوں جھوٹ کی صورت اگر تم مان لو اللہ کی، یہ بھی شان کے لائق نہیں۔ پھر آگے مگر جی بس اس کی تحقیق میں تو طول ہے۔ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے، اگرچہ وقوع اس کا نہ ہوگا نہیں مگر کر سکتا ہے، قادر ہے۔ ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کا ایمان کس چیز پر ہوگا، پتہ نہیں کون سی بات اللہ نے جھوٹ کر دی، کیسے ایمان ہوگا؟ اور جب ایمان ہی نہیں رہا، اسلام نہیں رہا، اور پھر یہ کہنا کہ بھئی اللہ قادر ہے، تو جس چیز پر قادر ہے ہم کہتے ہیں قرآن سے وہ چیزیں ذرا نکال لو۔ اللہ موت اور زندگی پر بھی قادر ہے، مخلوق کی موت جب چاہے جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے۔ بتاؤ کیا خدا مر سکتا ہے؟ کہہ دو ہاں، ابھی تمہارے فتویٰ مولوی کا کفر کر لگے گا کہ جی اللہ تعالیٰ کو موت آ سکتی ہے تو اللہ کہاں رہا؟ تو جب اللہ نہیں رہا تو ایمان کہاں؟ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اٹک کی طرح ان کے گلے میں اٹک گیا ہے جہاں کے یہ رہنے والے ہیں۔ حقیقت میں توبہ کے بغیر ان کے پاس کوئی صورت نہیں ہے اس سے بچنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مذہب حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک آخری حوالہ میں ان کو دے دوں وہ، اور اس کے بعد گفتگو ختم۔ وہ صرف یہ ہے کہ یہاں تو ہم جھوٹ کی بات بتا رہے ہیں کہ امکان کذب، اور اسی چیز کو بیان کرتے کرتے یہ جناب یہ جوہد المقل کتاب ہے، محمود الحسن کی یہ کتاب ہے۔ اس میں اس نے اسی بات کو چلتے چلتے دیکھو کیسے گڑھے میں گرے۔ ایک تو وہ صفت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا، انہی کے مولوی کا فتویٰ لگے گا کہ اس نے صرف فعلیہ مانی ہے کذب، اور اسی جوہد المقل میں اس نے لکھا ہے کہ جملہ کبھی، اس نے لکھا ہے کہ جملہ کبھی یعنی ٹوٹل برے کام، اب تو جھوٹ کی بات ختم ہوگی تو خالی کذب کی بات تھی نا، اس نے لکھا ہے کہ جملہ کبھی کام جو فعل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں۔ ارے ظالموں، جب تم اس بات کو مان رہے ہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے بری ہے، ہم نے تو کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کوئی ایسی صفت جس میں برائی بھی نہ ہو اچھائی بھی نہ ہو، وہ بھی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کہ چلو برائی نہیں ہے تو اچھائی بھی نہیں اس میں، اور میں وہ بھی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کی شان کے لائق ہوگی وہ اچھی ہوگی، پاک ہوگی، صاف ہوگی۔ وہ لکھتا ہے یہاں پہ، یہ صفحہ 41 ہے، جوہد المقل ہے، یہاں سے اس نے لکھا ہے، یہ سطر ہے اس کے، انشاءاللہ میں ذرا کیمرے کی آنکھ کے بعد پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں پہ جو ٹک کیا ہے یہاں کی چند سطریں ہیں، میں وہ پڑھ کے، جملہ کبھی افعال، اور میں کر سکتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کوئی عیب اس میں سے خارج کر کے دکھا دو، کروڑوں عیب انہوں نے اللہ کی ذات میں ممکن ہونا مان لیا۔ اب یہ لکھتا ہے کہ افعال کبھی کو مثل دیگر ممکنات ذاتیہ مقدور باری جملہ حق تسلیم کرتے، وہ کون سے اہل حق ہیں؟ وہ صرف اہل دیوبند ہیں۔ کوئی دنیا کا تسلیم نہیں کرتا اللہ کی شان میں برائی کی نسبت بھی تسلیم نہیں۔ اور یہاں ایک اور بھی مسئلہ بتا دوں، انہوں نے لکھا ہے کہ افعال قبیحہ کو مثل دیگر ممکنات ذاتیہ، پہلے تو کہتے تھے ہم ذات میں نہیں مانتے یہ کس کو، فعل میں مانتے، اب یہ ذات میں بھی انہوں نے ساری برائیوں کو گسیڑ دیا۔ یہ وہی گنگوئی کے فتوے سے یہ پھر دوبارہ کافر ہو گئے۔ پھر لکھا دیگر ممکنات ذاتیہ مقدور باری جملہ حق اہل حق تسلیم فرماتے ہیں، کیونکہ خرابی ہے تو ان کے صدور میں خرابی ہے، یعنی کرنے میں خرابی ہے۔ نسبت کرے جاؤ، یا اللہ تو یہ بھی کر سکتا ہے، یا اللہ تو چوری بھی کر سکتا ہے، یا اللہ تو ظلم بھی کر سکتا ہے، یا اللہ تو خودکشی بھی کر سکتا ہے، یا اللہ تو بھیک بھی مانگ سکتا ہے، یا اللہ تو کیا کیا کر سکتا ہے، مگر تو کرے گا نہیں۔ ارے ظالموں، اگر اس طرح کے الفاظ صرف اپنے مولوی کو کہہ کے دکھا دو تم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس ذات پاک میں کہتے ہو کہ یہ خرابیاں ہیں مگر وہ کرے گا نہیں۔ نفس مقدوریت میں اصلاً کوئی خرابی لازم نہیں آتی،
کمال ہے جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ جملہ اہل حق تسلیم کرتے ہیں افعال قبیحہ، لہذا پھر دوسرا یہ میں ٹک کر کے بتانا چاہ رہا ہوں، پھر بعد میں بھی لکھا کہ بالجملہ قبائح کے صدور کو ممکن، یہ ٹوٹل برائیاں انہوں نے تسلیم کر لی کہ کر سکتا ہے۔ اب تو ابھی تو ہم جھوٹ کو رو رہے تھے، امکان کس کو رو رہے تھے، اب تو کون سی برائی ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت لی؟ بس جی کرے گا نہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے وہ نہیں کرے گا؟ تم نے عیب لگائی کس دلیل سے؟ ہم وہ دلیل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آیت دیکھنا چاہتے ہیں، پوری جماعت کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی خدمت میں یس کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو قرآن حدیث سے ثابت کر دو، وگرنہ یہ عقیدہ پوری دنیا میں تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا کہ اللہ بولتا نہیں ہے مگر جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور جملہ کبھی کا مطلب ہے برائیاں۔ اب برائیاں لگا لو، لاکھوں کروڑوں برائیاں تم نے اللہ کی طرف نسبت کر دی۔ مجھے بتاؤ کون سا کلمہ کام آئے گا، کون سی نماز کام آئے گی، کون سا حج، کون سی عبادت اور کون سی ریاضت کام آئے گی، کون سی؟ کہتے جی ہمارے مولوی نے کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کتابیں لکھ کے دین کی خدمت کی۔ میں کہتا ہوں اور کروڑوں کتابیں لکھ لو اور تم دنیا کو مسلمان کر لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جملہ کبھی کام، سارے برے کاموں کی نسبت کر کے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اس ذات پاک کی طرف تم نے اتنی برائیوں کی نسبت کر دی، کون سی نیکی تمہارے کام آئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے متعلق سچی، اچھی اور پاکیزہ نسبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو دوسرے مسئلے پہ تفصیل سے بحث کریں گے وہ مسئلہ ختم نبوت کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات صرف یہ بتا دوں کہ اگر ایک مولوی کو خط و کتابت کے ذریعے بات کرنی ہے وہ پتہ بھی نوٹ کر لے، مکتبہ غوثیہ، فرقان آباد، پرانی سبزی منڈی، اس پتے پہ محمد جہانگیر نقشبندی کے نام خط لکھ دے، وہ خط مجھے مل جائے گا۔ دوسرا پتہ نوٹ کر لیں، خط و کتابت کے لیے یہ پتہ ہے مکتبہ رضویہ، آرام باغ، کراچی، وہاں پہ محمد جہانگیر نقشبندی کو ملے۔ یہ دونوں پتے دے دیے تاکہ یہ نہ کہتے ہم کس سے بات کریں، کہاں بات کریں۔ اس پتے پہ خط و کتابت لکھو، انشاءاللہ تعالی شرائط طے کرو، تم جہاں جس زبان میں کہو ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تمہارے عقیدے پہ دلائل دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے مولوی نے یہ لکھا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، لاؤ وہ حوالے کہاں ہیں، ہم وہ سارے حوالے دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر تمہیں بتائیں گے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، کفریہ ہے۔ اور وقوع کس پہ بھی اپنے مولوی کا فتویٰ اگر تم دیکھ کے مان جاؤ اور توبہ کرنے کا تحریر کر دو، ہم وہ فتویٰ بھی ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، حق پہ قائم رہنے کی اور قرآن کریم کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ ہم چاہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر سچوں کے ساتھ ہو اور اہل بیت کے ساتھ ہو، صحابہ کرام کے ساتھ ہو، اولیاء کرام کے ساتھ ہو۔ یہ سارے سچے تھے، اولیاء کرام سچے تھے، علماء حق سچے تھے۔ اور اس وقت جو دنیا میں ڈینمارک کی گستاخی کی وجہ سے پورے مسلمانوں میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اور منطقی نتیجے تک مسلمان پہنچا کے چھوڑیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ پاکستان کے منیر شاکر ایک جو ہے وہابی کا، اس نے بھی حضور علیہ السلام کی شان میں جو کلمات کہے ہیں اور یا رسول اللہ پکارنے والے کو اس نے کہا کہ یہ جو ہے کہنے والے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی اولاد حرام کی ہے۔ ہم ان کے فتوے اور ان کے مولویوں کی عبارتیں دکھانے کو تیار ہیں کہ وہ یا رسول اللہ پکارتے تھے، اب ان سارے مولویوں کے نکاح ٹوٹ گئے، جو بندیوں نے یا رسول اللہ پکارا ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے، اب ان کی اولاد کا حکم آپ بتا دو کیا ہے۔ لہذا اس طرح کی خلافات پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے منیر شاکر کے خلاف۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔